السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نہم الدرس الاول بے سورۃ الانفال معروضی پلس مختصر سوالات 1 تا 4۔ پیارے بچوں، آج کا میسج آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی کامیابی ہے، اور تمام دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر ہے۔ اس لیے یہ نقطہ ہمیں عوام کو بھی، ناظرین اور سامعین کو، اور بالخصوص طالب علموں کو اپنے اندر یہ بات اچھی طرح محفوظ کر لینی چاہیے کہ کسی بھی کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کل الدرس الاول بے اس کے الفاظ معنی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کی معروضی اور مختصر سوالات پڑھتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ یونیک نوٹس، اس کا صفحہ نمبر ہے 15۔ جو درست جواب ہوگا وہ میں سوال پڑھنے کے بعد بولتا جاؤں گا، آپ لیڈ پینسل پکڑ کر اپنی بک پر نشان لگاتے جائیں۔ کس جنگ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی گئی اور آسمان سے پانی برسایا گیا؟ جنگ بدر میں۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرماتا تھا کہ مومنوں کو تسلی دو، تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا توڑ دو پور پور۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں قتل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی کمزور کرنے والا ہے تدبیر۔ مومنین کو کن 2 صورتوں کے لیے میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ فوج سے ملنے اور جنگی چال کے طور پر۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تاکہ تم سے دور کر دے شیطانی نجاست۔ وما رمیت اذ رمیت میں غزوہ بدر کے کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ کنکریاں پھینکنا۔ یغشی کے معنی ہیں وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ النعاسہ کے معنی ہیں اونگ۔ رجز الشیطان کے معنی ہیں شیطان کی نجاست۔ بنان ان کے معنی ہیں پور پور۔ رمیتا کے معنی ہیں تو نے پھینکا۔ زحفن کے معنی ہیں میدان جنگ۔ موہن کے معنی ہیں کمزور کرنے والا۔ الاعناق کے معنی ہیں گردنیں۔ متحیزاً الی فئۃ کے معنی ہیں اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ متحرفا للقتال جنگی چال کے طور پر۔ میدان بدر میں اہل ایمان پر نیند طاری کرنے کا مقصد تھا امن و تسکین۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر پانی برسایا تاکہ ان سے دور کر دے شیطان کی نجاست کو۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ مارے کافروں کی گردنوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے دوزخ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کفار کی تدبیر کو کرتا ہے کمزور۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرماتا تھا کہ تم مومنوں کو تسلی دو، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص میدان جنگ میں کفار سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو وہ گرفتار ہو گیا اللہ کے غضب میں۔ غزوہ بدر میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اچھی طرح آزما لے اپنے احسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کفار کی تدبیر کو۔ کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس آ چکی فتح۔ لیبلیا کے معنی ہے تاکہ وہ آزمائے، لیبلیا کے معنی تاکہ وہ آزمائے۔ جہنم ٹھکانہ ہے برا۔ تنہونا کے معنی تم باز آ جاؤ۔ یثبتو کے معنی وہ جمائے رکھے۔ فثبتو کے معنی ہے تو وہ ثابت قدم رہیں۔ تعودو کے معنی ہے تم دہراؤ گے۔ پیارے بچوں، یہ تھے وہ سوال جو معروضی کے سوال تھے، اور ان کے جواب درست جو تھے وہ آپ کے سامنے بتا دیے گئے ہیں، اور یقیناً آپ نے نشان اپنی بک پہ لگا لیا ہوگا اور ان کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اس کے بعد ہیں مختصر سوالات 1 تا 4۔ رکوع نمبر 2 کے۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اور یہاں یاد رکھیں، یہ سوال معروضی کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہوئے ہیں، تو جواب 4 ہوگا۔ تو یہی سوال انہیں دوسرے انداز میں مختصر سوالات کی صورت میں، سوال کی صورت میں دیا ہے۔ تو پہلا انعام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پرسکون نیند طاری کر دی۔ وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے، کیونکہ اونگ اور نیند یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان تھکا ہارا، تھکا ماندہ جب سوتا ہے، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پھر تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ اس کی وہ تمام تر صلاحیتیں جو ختم ہو چکی ہوتی ہیں، قوت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی خاص اس نعمت کے ساتھ، اونگ اور نیند کے ساتھ دوبارہ سے انسان کے اندر صلاحیتیں جو ہے نا وہ ان کو اجاگر کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بارش برسا کر شیطان کی نجاست سے ان کو پاک کیا، دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے پاؤں کو جمائے رکھا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے جس سے انہیں ہمت اور حوصلہ ملا۔ نمبر 4، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دی، رعب ڈال دیا، دبدبا ڈال دیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام تھا۔ نیند اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بارش اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، انسان کے دلوں کو مضبوط کرنا، دل کا مضبوط ہونا، اور پاؤں کے اندر اثبات، ثابت قدمی، پھر مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے، اور پھر کفار کے لیے مسلمانوں کی دہشت ان کے دلوں میں ڈال دینا۔ یہ 4 انعام اللہ نے ان پر نازل فرمائے۔ دوسرا سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایات دی گئی؟ اگر آپ کا مقابلہ، مسلمانوں کا مقابلہ کسی کافر کے ساتھ ہوتا ہے فوج کی صورت میں،
جنگ کی صورت میں تو پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کیا ہدایات دی ہیں، کیا رہنمائی کی ہے، کیا گائیڈ لائنز دی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی سے دعائیں کرنی ہیں اور اللہ کے دین کے لیے میدان میں کھڑے ہو جانا ہے۔ نمبر 2، جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، دشمن سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ کافروں کی تعداد دیکھ کر، ان کا اسلحہ دیکھ کر، ان کی جمعیت دیکھ کر، ان کا کر و فر دیکھ کر اور ان کا اتحاد دیکھ کر اگر وہ ڈر کے بھاگ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ بھاگنے والا شخص یا بھاگنے والی قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ تیسرا سوال، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ انہیں کیا نوٹس دیا گیا ہے؟ انہیں کیا وارننگ دی گئی ہے؟ فرمایا اے کافرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ نمبر 2، اگر تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 3، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر 4، تمہاری تعداد کی کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آخری سوال، کن 2 صورتوں میں مسلمانوں کو جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1، جنگی چال کے طور پر چکر کاٹ کر آنا تاکہ حکمت عملی سے دشمن کو مارا جائے۔ نمبر 2، اپنے لشکر سے ملنے کے لیے تاکہ دوبارہ اپنے لشکر کے ساتھ مل کر جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق اور چند ایک الفاظ ہیں جو تشریح طلب ہیں۔ غزوہ وہ جنگ جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوں۔ سریہ وہ جنگ جس میں نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنایا ہو۔ فرشتہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ ہی موجود ہے، آسمانوں پر کثیر تعداد موجود ہیں۔ قیدی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جنگی قیدی اور ایک ہوتا ہے عام قیدی۔ جنگی قیدی جو جنگ کے دوران پکڑا جائے اور عام قیدی جو ویسے عام جرم کے تحت پکڑا جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تھے آج کے چند الفاظ جو تشریح طلب تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔